السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع ذات پاک کے نام سے جو دلوں کے بھید جانتا ہے، جس کے لیے تمام محاسن و محامد خاص ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لامحدود درود و سلام و محبوب خدا محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ حسنین کے نانا ہمارے اور آپ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل پر، ان کے اصحاب پر، بلکہ سارے متقین پر۔ میرے پیارے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، آج کی ویڈیو بہت ہی اہم اور بہت ہی کمال کی ہے۔ ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کیجیے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ تو ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک الموت کی طاقت۔ مجاہد کہتے ہیں، ملک الموت کے لیے زمین ایک تھال کی مانند بنا دی گئی ہے، وہ اس میں سے جہاں سے چاہے پکڑ سکتا ہے۔ اس کے کچھ مددگار ہیں جو نفوس کو پکڑتے ہیں، پھر ان میں سے انہیں قبض کر لیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ملک الموت کے پاس ایک مخصوص قسم کی برچھی ہے، جس کا ایک حصہ مشرق میں ہے اور ایک حصہ مغرب میں ہے، جس سے وہ زندگی کی رگ کاٹ دیتا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ملک الموت کے پاس ایک ایسی برچھی ہے جو مشرق اور مغرب کے درمیان پھیلی ہوئی ہے۔ جب دنیا میں کسی بندے کی زندگی ختم ہو جاتی ہے تو وہ اس پر برچھی کو اس کے سر پر مارتا ہے اور کہتا ہے اب موت کا لشکر تیرے ساتھ بڑھا دیا گیا ہے۔ ملک الموت کی یہ قوت جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں۔ کچھ فرشتے اور بھی ہیں جن کو اللہ نے اس کی مثل یعنی اس سے زیادہ طاقت عطا کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے، اگر اسے کہا جائے کہ ساتوں آسمان اور زمینوں کو ایک لقمے میں چبا لو تو وہ کر گزرے۔ اس کی تسبیح سبحانک حیث کنت، جہاں بھی تیرا جلوہ ہے تیری ذات پاک ہے۔ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے یہ فرشتہ ان فرشتوں میں سے ایک ہے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اس بات کی اجازت عطا فرمائی گئی کہ میں عرش اٹھانے والوں فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے بارے میں بیان کروں۔ اس کی دونوں ٹانگیں سب سے نچلی زمین میں ہے اور اس کی سینگ پر عرش ہے، اور اس کے دونوں کانوں کی لو اور گردن کے درمیان پرندے کی پھڑپھڑاہٹ ہے۔ ایک پرندے کا سفر 700 سال ہے۔ اس فرشتے کی تسبیح سبحانک حیث کنت، اور اس فرشتے کو دیک علیہ السلام کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اجازت عطا فرمائی کہ میں دیک علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کروں، جس کی دونوں ٹانگیں زمین کو چیرے ہوئے ہے اور جس کا سر عرش کے نیچے ملا ہوا ہے، اور اس کا قول ہے سبحانک ما اعظم، اور اس کا جواب دیا جاتا ہے جس نے میری جھوٹی قسم اٹھائی اسے اس کا علم تسبیح کا علم نصیب نہ ہو۔ ملک الموت کے ذمے روح قبض کرنے کی ذمہ داری کیوں لگائی گئی؟ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کے ذمے روح قبض کرنے کی ذمہ داری لگائی۔ ارشاد باری تعالیٰ یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، سورہ سجدہ۔ فرمائیے جان قبض کر لے گا تمہاری موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کر دیا گیا ہے، پھر اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور ان کی ذمہ داری کا سبب ہمیں اس سے روایت سے معلوم ہوتا ہے جو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ وہ آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائے، تو اللہ تعالیٰ نے حاملین عرش میں سے ایک فرشتے کو بھیجا کہ وہ زمین سے مٹی لے کر آئے۔ جب وہ فرشتہ نیچے اترا تاکہ مٹی حاصل کر سکے، زمین نے اسے کہا میں تجھے اس ذات کا واسطہ دیتی ہوں جس نے تجھے حکم دے کر بھیجا ہے کہ آج مجھ سے کوئی چیز نہ لینا جو کل آگ کا حصہ بنے۔ تو فرشتے نے مان لیا اور زمین سے مٹی نہ لی۔ جب وہ اپنے رب کے پاس واپس پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا تجھے میرا حکم بجا لانے سے کس چیز نے باز رکھا؟ فرشتے نے عرض کی اے پروردگار، زمین نے مجھے تیرا واسطہ دیا اور میں نے مناسب نہ سمجھا کہ مجھے کوئی تیرا واسطہ دے اور میں اسے رد کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو اور بھیجا، اس نے بھی اسی طرح کہا، حتیٰ کہ باری باری تمام فرشتوں کو بھیجا۔
آخر کار اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو بھیجا تو زمین نے اس سے بھی اس طرح کہا۔ ملک الموت نے کہا جس ذات نے مجھے بھیجا ہے وہ تجھ سے زیادہ اطاعت کا مستحق ہے۔ پھر ملک الموت نے زمین سے ہر قسم کی پاک بھی اور خبیث بھی مٹی لے گئے، پس وہ گوندی ہوئی مٹی بن گئی اور اس سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو، ویڈیو کو لائک اور ویڈیو کو شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں آ کر اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجئے تاکہ ہر نئے آنے والی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔